بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف دعوت اسلامی والی کا سبق ثلاثی مجرد سے محموز کے ابواب اور گردانے۔ ثلاثی مجرد سے محموز کے ابواب۔ ثلاثی مجرد کے کل 5 ابواب سے محموز استعمال ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے کل 5 ابواب سے محموز استعمال ہوتا ہے۔ وہ 5 ابواب کون سے ہیں جن سے محموز استعمال ہوتا ہے؟ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم۔ محموز الفا، ضرب یضرب، جیسے اسر قید کرنا، تو محموز ضرب یضرب کی سے مثال محموز کی اسرن دی ہے۔ نصر ینصر، اخذ لینا، تو اخذن سے نصر ینصر کی مثال دی ہے۔ سمع یسمع، اشر تکبر کرنا، اترانا، تو یہ اشرن سے سمع یسمع کی مثال دی ہے۔ کرم یکرم، جیسے اصالتاً شریف الاصل ہونا، تو اصالتن سے کرم یکرم کی مثال دی ہے۔ محموز العین، سمع یسمع بأس، اوپر تو محموز الفا استعمال ہوئے تھے اور اب یہاں پر محموز العین استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ سمع یسمع سے مثال دی ہے۔ فتح یفتح، جیسے سوال مانگنا، پوچھنا، تو سوال یہ فتح یفتح سے مثال دی ہے۔ کرم یکرم، جیسے لؤم کمینہ ہونا، تو لؤم یہ کرم یکرم سے مثال دی ہے۔ محموز اللام، فتح یفتح، جیسے قراءۃ، سب سے اوپر محموز الفا سے مثال دی تھی، پھر محموز العین سے، اب محموز اللام سے مثال دے رہے ہیں۔ جیسے قراءۃ پڑھنا، تو یہاں پر اس کا مادہ قاف را حمزہ ہے، تو یہ محموز العین ہے جو کہ فتح یفتح سے آیا ہے۔ ثناء مبارکباد دینا، یہ نصر ینصر سے آیا ہے، اور یہ ثناء جو ہے محموز اللام کی مثال ہے۔ سمع یسمع براءۃ، نجات پانا، یہ بھی محموز اللام کی مثال ہے، اور یہ سمع یسمع سے ہے۔ کرم یکرم، جرأۃ بہادر ہونا، تو جرأۃ بھی محموز اللام ہے اور کرم یکرم سے یہ آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے محموز کی گردانے۔ حروف کبیرہ ثلاثی مجرد محموز الفا اسباب نصر ینصر، جیسے اخذ یاخذ، یہاں سے حروف کبیرہ پڑھیں گے اور یہ محموز الفا سے ہوں گی جو کہ باب نصر ینصر سے استعمال کی جائیں گی۔ اس کا ایک ایگزامپل دیا ہے اخذ یاخذ سے، یعنی جو حروف کبیرہ بھی استعمال ہونے والی ہیں وہ اخذ یاخذ بروزن نصر ینصر ہونے والی ہیں۔ اخذ اخذا اخذو، اخذت اخذتا اخذنا، اخذتا اخذتما اخذتم، اخذتی اخذتما اخذتن، اخذتو اخذنا۔ یہ فعل ماضی معروف کی گردان تھی، اب فعل ماضی مجہول کی گردان کر رہے ہیں جو کہ اخذ یاخذ سے ہوگی، یعنی بروزن نصر ینصر سے ہوگی اور محموز الفا ہوگا۔ اخذا اخذا اخذو، اخذت اخذتا اخذنا، اخذتا اخذتما اخذتم، اخذتی اخذتما اخذتن، اخذتو اخذنا۔ یہ تو ماضی کی تھی، اب فعل مضارع معروف کی گردانے کر رہے ہیں باب اخذ یاخذ سے، جو باب بروزن نصر ینصر ہے۔ یاخذ یاخذان یاخذون، تاخذ تاخذان یاخذنا، تاخذ تاخذان تاخذون، تأخذین تأخذان تأخذنا، آخذو ناخذو۔ یہ فعل مضارع معروف سے گردان تھی۔ ابھی فعل مضارع مجہول سے گردان کر رہے ہیں اسی اخذ یاخذ بروزن نصر ینصر کی محموز الفا۔ یؤخذ یؤخذان یؤخذون، تؤخذ تؤخذان یؤخذنا، تؤخذ تؤخذان تؤخذون، تؤخذین تؤخذان تؤخذنا، اوخذو اؤخذو نؤخذو۔ اب یہاں سے فعل امر معروف کی گردان کریں گے
اخذ یاخذ بربزن نصر ینصر محموز الفا سے، لیاخذ لیاخذا لیاخذو، لتاخذ لتاخذا لیاخذنا، خذ خذا خذو، خذی خذا خذنا، لآخذ لناخذ۔ فعل امر مجہول، لیؤخذ لیؤخذا لیؤخذو، لتؤخذ لتؤخذا لیؤخذنا، لتؤخذ لتؤخذا لتؤخذو، لتؤخذی لتؤخذا لتؤخذنا، لأؤخذ لنؤخذ۔ اسم فاعل کی گردان، آخذن آخذان آخذون، آخذتن آخذتان آخذاتن، یہ محموز الفا باب اخذ یاخذ بربزن نصر ینصر سے اسم فاعل کی گردان تھی۔ اب اسم مفعول کی گردان اسی سے، مأخوذ مأخوذ مأخوذان مأخوذون، مأخوذۃ مأخوذتان مأخوذات۔ اسم فاعل، اسم مصغر اور جمع مکسر کی مثالیں اب دی جا رہی ہیں۔ اویخذ اویخذۃ، اخذۃ اخاذ اخذ، اخذ اخذاء اخذان، اخاذ اخوذ اواخذ۔ اسم مفعول، اسم مصغر اور جمع مکسر کی مثالیں، مؤیخذ مؤیخذۃ مآخذ۔ تو مؤیخذ یہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، مؤیخذۃ یہ اسم مصغر ہے، اور مآخذ یہ جمع مکسر ہے۔ اب یہاں سے صرف صغیر کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں۔ صرف صغیر شروع ہوگی، ابھی صرف کبیرہ تھی، اب صرف صغیر شروع ہو رہی ہے۔ صرف صغیر ثلاثی مجرد محموز الفا از باب نصر ینصر، جیسے اخذ یاخذ پکڑنا۔ تو سب سے پہلے اخذ یاخذ یعنی محموز الفا سے ہی یہ گردان دے رہے ہیں محموز الفا کی از باب نصر ینصر سے۔ اخذ یاخذ اخذا فهو آخذ، واخذ یؤخذ اخذا فذاک مأخوذ، لم یأخذ لم یؤخذ، لا یأخذ لا یؤخذ، لن یأخذ لن یؤخذ، لا یأخذن لا یؤخذن، لا یأخذن لا یؤخذن۔ والامر منه خذ لتخذ لیأخذ لیؤخذ، والنهی عنه لا تأخذ لا تؤخذ، لا یأخذ لا یؤخذ۔ والظرف منه مأخذ مأخذان مآخذ ومؤیخذ، والآلة منه مئخذ مئخذان مآخذ ومؤیخذ، مئخذة مئخذتان مآخذ ومؤیخذة مئخاذ مئخاذان مآخذ ومؤیخذ ومؤیخذة۔ افعل التفضیل مذکر منه آخذ آخذان آخذون اواخذ وابیخذ، والمؤنث منه اخذا اخذیان اخذیات اخذ واخیذا۔ فعل التعجب منه ما آخذه وآخذ به وآخذ۔ تو یہ صرف صغیر تھی اسباب اخذ یاخذ بربزن نصر ینصر۔ آگے صرف صغیر ثلاثی مجرد محموز العین سے ہے، اور اسباب کرم یکرم جیسے لؤم یلؤم، کمی نہ ہونا، لؤم یلؤم لؤما فهو لئیم، ولؤم به یلأم به لؤما فذاک ملؤوم به، لم یلؤم لم یلأم به، لا یلؤم لا یلأم به، لن یلؤم لن یلأم به، لیلؤمن لیلأمن به، لیلؤمن لیلأمن به۔ والامر منه الأم لیلأم بک، لیلأم لیلأم به، والنهی عنه لا تلؤم لا یلأم بک، لا یلؤم لا یلأم به۔ والظرف منه ملأم ملأمان ملائم وملئم، والآلة منه ملأم ملأمان ملائم وملئم، ملأمة ملأمتان ملآمة ملأمات ملائم وملئمة، ملآم ملآمان ملائم وملئم وملئمة۔ افعل تفضیل مذکر منه الأم الأمان الأمون الائم وألئم، والمؤنث منه لؤم لؤميان لؤميات لؤم ولؤيما۔ فعل التعجب منه ما الأمه والإم به ولؤما۔ صرف صغیر ثلاثی مجرد محموز اللہ، ابھی محموز الفا گزرا، پھر محموز العین گزرا، اب محموز اللام بتا رہے ہیں جو کہ اسباب فتح یفتح ہوگا، جیسے قرأ یقرأ پڑھنا۔
قرأ يقرأ قراءة فهو قارئ وقرئ يقرأ قراءة فذاك مقروء لم يقرأ لم يقرأ لا يقرأ لا يقرأ لن يقرأ لن يقرأ لا يقرأن لا يقرأن لا يقرأن لا يقرأن والأمر منه اقرأ لتقرأ ليقرأ ليقرأ والنهي عنه لا تقرأ لا تقرأ لا يقرأ لا يقرأ والظرف منه مقرأ مقرآن مقارئ ومقيرئ والآلة منه مقرأ مقرآن مقارئ ومقيرئ مقرأة مقرأتان مقارئ ومقيرئة مقراء مقرآن مقارئ ومقيري ومقيرية أفعل تفضيل مذكر منه أقرأ أقرآن يقرؤون أقارئ وأقيرئ والمؤنث منه قرآ قرآيان قرآيات قرأ وقريئة فعل تعجب منه ما أقرأه وأقرئ به وقرأ. تمرین سوال نمبر 1. درج ذیل مصادر سے ماضی، مضارع اور امر حاضر معروف کی گردانی لکھیں اور تخفیف کے قواعد کا اجرا کریں. تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس مصدر ہے اکلن، جو ہے باب نصرہ ینصرو سے. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کی ماضی سے گردان کرنا ہے، مضارع سے گردان کرنا ہے اور امر حاضر معروف سے گردان کرنا ہے. تو آئیے ہم گردان کرتے ہیں. ماضی سے پہلے کریں گے اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو اکلنا. اس میں تو کوئی بھی قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے. آگے ہے مضارع کی گردان. تو مضارع گردان کیسے کریں گے؟ یأکلو یأکلان یأکلون تأکلو تأکلان یأکلنا تأکلو تأکلان تأکلون تأکلین تأکلان تأکلنا آکلو ناکلو. تو یہاں پر یأکلو میں قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے کہ اگر حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد ہو تو اسے الف سے بدل دیتے ہیں. یاکلو سے لے کر کے آخر میں ناکلو تک جتنے بھی قاعدہ جاری ہوا ہے وہ سب کا سب قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے. اور جو واحد متکلم کا صیغہ ہے آکلو، اس میں قاعدہ نمبر 5 یعنی وجوبی کا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے، جو کہ اَمَنَا والا تھا. اَمَنَا سے آمنہ ہوا تھا، تو یہاں پر اَکلو سے آکلو ہوگا. یعنی اگر حمزہ ساکنہ اگر حمزہ مفتوحہ کے بعد ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد تھا تو اس کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا. تو ہو گیا اَمَنَا سے آمنہ. آگے ہے افکن. تو افکن سے گردان کریں گے ماضی کی بھی، پھر مضارع کی اور پھر امر حاضر معروف کی. تو سب سے پہلے ماضی کی کرتے ہیں. تو ماضی کریں گے افاقا افاقا افاقو افقت افقتا افقنا افقتا افقتما افقتم افقتی افقتما افقتنا افقتو افقنا. تو اس میں تو کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا. آگے ہے یأفکو یأفکان یأفکونا یعنی مضارع کی گردان. یأفکو یأفکان یأفکونا تأفکو تأفکان یأفکنا تأفکو تأفکان تأفکونا تأفکین تأفکان تأفکنا آفکو نافکو. تو اس میں قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے جیسا کہ آکلو میں ہوا تھا، اکلا یأکلو میں. ایسے یہاں پر بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے کہ حمزہ ساکنہ اگر حرف مفتوح کے بعد ہو تو اس کو حمزہ کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو یاکلو یافکو کو حمزہ کو الف سے بدل دیں گے، یافکو ہو جائے گا. اور یہ یافکو واحد مذکر غائب سے لے کر کے جمع متکلم تک میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، یعنی قاعدہ نمبر 2. اور جو آفکو واحد متکلم کا صیغہ رہے گا اس میں قاعدہ نمبر 5 جو وجوبی والا قاعدہ تھا وہ جاری ہوگا. یعنی اَفکو تھا، جیسے اَمَنَا تھا تو حمزہ ساکنہ حمزہ مفتوحہ کے بعد واقع ہوا تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اس کو الف سے بدل دیا. اگر اب اس کی امر حاضر معروف کی گردان کریں گے افکن سے تو ہوگی ایفک ایفکا ایفکو ایفکی ایفکا ایفکنا. تو یہاں پر جو ایفک میں قاعدہ جاری ہوا ہے وہ کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ قاعدہ نمبر 5 وجوبی والا جاری ہوا ہے. یعنی اگر حمزہ ساکنہ مکسورہ کے بعد ہو تو اس حمزہ کو یا سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ حمزہ مکسورہ کے بعد باقی ہوا تو ہم نے لہٰذا اسے یا سے بدل دیا، ہو گیا ایفک ایفکا ایفکو ایفکی ایفکا ایفکنا. اس کے بعد ہے دعبن کوشش کرنا. تو دعبن کوشش کرنا جو ہے
اس سے ہمیں ماضی بنانا ہے، پھر مضارع بنانا ہے اور امر حاضر معروف بنانا ہے۔ تو ماضی بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ دعبا دعبا دعبو دعبت دعبتا دعبنا دعبتا دعبتما دعبتم دعبتی دعبتما دعبتنا دعبتو دعبنا۔ یہ ہو گیا، اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ آگے مضارع گردان بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ ید ابو ید ابانی ید ابونا تد ابو تد ابانی ید ابنا تد ابو تد ابانی تد ابونا تد ابینا تد ابانی تد ابنا اد ابو ند ابو۔ یہاں پر قاعدہ نمبر 4 جو جوازی والا تھا وہ جاری ہوگا، یعنی اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے اور حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ تو اس کو ید ابو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ید ابو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے صیغوں میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، یعنی واحد مذکر غائب کے صیغے سے لے کر جمع متکلم تک یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ یعنی اگر حمزہ کو گرانا چاہیں تو حمزہ کو گرا بھی سکتے ہیں اور اس کی حرکت ما قبل کو دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو اسی طریقے سے یعنی حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کا امر حاضر معروف بنائیں گے تو بنے گا اد اب اد ابا اد ابو، جیسے افتح ہوتا ہے کیونکہ یہ باب فتح یفتح سے ہے، تو اد اب اد ابا اد ابو اد ابی اد ابا اد ابنا۔ اس میں بھی قاعدہ نمبر 4 ہی جاری ہوگا، یعنی حمزہ مفتوحہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل حرف صحیح ساکن کو دے دیں گے اور حمزہ کو گرانا بھی جائز اور حمزہ کے ساتھ پڑھنا بھی جائز۔ اگر حمزہ کو گرا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے ادب ادبا، یا پھر یہ حمزہ وصلی جو تھا وہ بھی گر جائے گا، تو دب دبا دبو دبی دبا دبنا، اس طریقے سے گردان ہوگی۔ آگے فرما رہے ہیں سوال نمبر 2، امن محفوظ ہونا مصدر سے اسماء مشتقات کی گردان لکھیں اور تخفیف کے قاعدے کا اجرا کریں۔ تو یہاں پر جو امن مصدر دیا ہے اس سے اسماء مشتقات لکھنے ہیں، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ وغیرہ لکھنے ہیں۔ تو اس میں فاعل اگر کریں گے تو کیا ہی گردان ہوگی اس کی؟ آمنن آمنانی آمنونا آمنتن آمنتانی آمناتن، اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے۔ آگے ہے گردان اسم مفعول کی، یعنی مأمون مأمونانی مأمونونا مأمونتن مأمونتانی مأموناتن، اس میں قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اگر حمزہ ساکنہ مفتوحہ یا فتحہ کے بعد ہو، حمزہ ساکنہ فتحہ کے بعد ہو تو اس کو الف سے بدلنا جائز ہے۔ تو مامونن مامونانی مامونتن مامونونا مامونتن مامونتانی ماموناتن پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد اس میں ظرف کی گردان کریں گے تو کیا کریں گے؟ مأمنن مأمنانی مآمن و مؤمن، تو اس میں مأمن اور مأمنانی ان 2 صیغوں میں بھی قاعدہ نمبر 2 ہی جاری ہوگا، یعنی حمزہ ساکنہ فتح کے بعد ہے تو اس کو الف سے بدلنا جائز ہے، تو مامنانی مامنن اور مامنانی پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد اس میں اعلیٰ کی گردان کریں گے تو کیا ہوگی؟ مئمنن مئمنانی مآمن و مؤمن مئمنتن مئمنتانی مآمن و مؤمنتن مئمان مئمنانی مآمین و مؤمین و مؤمنتن۔ یہاں پر مئمنتن آپ نے پڑھا ہے کہ حمزہ ساکنہ اگر کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے، تو میمنن اور میمنتن پڑھنا بھی، میمنن اور میمنتانی پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایسے ہی جہاں جہاں حمزہ ساکنہ کسرہ کے بعد واقع ہوگا اس میں اعلیٰ میں، وہاں پر ہم حمزہ کو یا سے بدل دیں گے، جیسے میمنتن میمنتانی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہے اس میں تفضیل گردان کریں گے تو اس میں تفضیل گردان ہوگی آمنا آمنانی آمنونا عوامنو و اویمنو، تو آمنا اور آمنون آمنانی آمنونا یہاں تک جو قاعدہ جاری ہوگا وہ قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا جو بوجی والا پہلا قاعدہ تھا، یعنی امنا والا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ اس میں تفضیل ہے، دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے ایک ساکن ہے اور یہ دوسرا والا حمزہ ساکن ہے، یہ حرف مفتوح یعنی حمزہ مفتوحہ کے بعد واقع ہے، لہٰذا اس دوسرے حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہے۔ تو اب کس کو الف سے بدل دیں گے؟ تو آمنا آمنانی آمنونا پڑھیں گے۔ پھر اس میں تفضیل مؤنث کی گردان کریں گے، امنا امنیانی امنیاتن امن و امینا۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 بھی کمپلیٹ الحمدللہ ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل مصادر سے مندرجہ ذیل گردان لکھے۔
تو جو ہمارے پاس جو سوال نمبر 3 درج ذیل مصادر سے مندرجہ ذیل گردان لکھیں، اس کے ہمیں گردان لکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مصدر ہے تفعن اور دوسرا مصدر ہے ادبن، اور تفعن کا مطلب ہو چراغ بجھانا، اس سے گردان کرنا ہے نفی تاکید بلند معروف و مجہول۔ اب نفی تاکید بلند معروف و مجہول گردان کریں گے تو اس کی گردان اس طریقے سے ہوگی، لن یطفعا لن یطفعا لن یطفعوا، لن تطفعا لن تطفعا لن یطفعنا، لن تطفعا لن تطفعا لن تطفعوا، لن تطفعی لن تطفعا لن تطفعنا، لن اطفعا لن نطفعا۔ یہ تو معروف کی گردان تھی، نفی تاکید بلند۔ ابھی نفی تاکید بلند مجہول کی گردان کریں گے تو کریں گے لن یطفعا لن یطفعا لن یطفعوا، لن تطفعا لن تطفعا لن یطفعنا، لن تطفعا لن تطفعا لن تطفعوا، لن تطفعی لن تطفعا لن تطفعنا، لن اطفعا لن نطفعا۔ تو ہماری یہ تفعن مصدر سے تو گردان ہو گئی۔ دوسرا ہے ادبن، اب اس سے ہمیں گردان کرنا ہے نفی جہت بلم معروف و مجہول۔ تو نفی جہت بلم کے ذریعے کرنا ہے، اور یہ دعوت کھانا تیار کرنے کے معنی میں ہے۔ تو اب اس کی گردان ہوگی ادبن لم یعدب، چونکہ یہ سمع یسمعو سے ہے تو لم یعدب آئے گا، لم یعدب لم یعدبا لم یعدبو، لم تعدب لم تعدبا لم تعدبو لم یعدبنا، لم تعدب لم تعدبا لم تعدبو، لم تعدبی لم تعدبا لم تعدبنا، لم آدبو لم نعدبو۔ اور پھر مجہول گردان کریں گے تو کریں گے لم یؤدب لم یؤدبا لم یؤدبو، لم تؤدب لم تؤدبا لم یؤدبنا، لم تؤدب لم تؤدبا لم تؤدب لم تؤدبو، لم تؤدبی لم تؤدبا لم تؤدبنا، لم اؤدب لم نؤدب۔ اس طریقے سے گردان کریں گے۔